ہمیں اتحیات یاد نہیں ہے تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ کیا بغیر اتحیات کے نماز ہو جاتی ہے یا اس کی جگہ پر کچھ اور پڑھنا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اتحیات تشہد یاد نہیں ہوتی ہے۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد جو 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر نماز میں پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت جب آپ کمپلیٹ کر چکیں گے اس کے بعد جب جیسے ہی بیٹھا جائے گا تو سب سے پہلے تشہد پڑھی جاتی ہے، پھر درود پاک پڑھی جاتی ہے، پھر دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، پھر سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، تشہد یاد نہیں ہوتی ہے، تحیات یاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں، کس طریقے سے نماز پڑھیں؟ سب سے پہلے میں یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی پوری کوشش کیجئے اس کو جلد سے جلد یاد کرنے کی، کیونکہ اگر کسی انسان کو اتحیات یاد نہیں ہے تو نماز اس کی نامکمل ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں خشوع اور خضوع جو پیدا ہوتا ہے وہ انہی ذکر و اذکار کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو یاد کرے اور یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب تک یاد نہیں ہو رہی ہے، جب تک کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ اتحیات میں جب بیٹھا جاتا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں نا، تو جیسے ہی 2 رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھے اور بیٹھ گئے، 4تھی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے، تو اس کے بعد جتنی دیر اتحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھے رہنا تو واجب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ آپ نے فوراً درود شریف شروع کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنی مقدار اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے۔ بھلے آپ کو نہیں یاد ہے لیکن آپ اتنی مقدار اتنی دیر تک ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ آپ جب ویسے بیٹھے رہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا تو اس تسبیح کو پڑھ لیں، یا یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ذکر اللہ اس میں کرتے رہیں۔ تو اور اگر اس میں ٹکڑا ٹکڑا کہیں پہ تشہد میں کا یاد ہے کہ تھوڑا سا کچھ یاد ہے، السلام علیکم یاد ہے، ایھا النبی ورحمۃ اللہ یاد ہے، جتنی بھی یاد ہے اس کو آپ پڑھ لیں۔ بہرحال جتنی دیر میں تشہد پڑھی جاتی ہے، یہ مان کے چلیں کہ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ، اتنی دیر تک بیٹھے رہنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس یاد کر لے۔ جب تک یاد نہیں ہو پا رہی ہے، جب تک کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی دیر بیٹھا رہے اور اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا رہے۔ بہرحال اگر کسی کو یاد نہیں تھی، وہ بغیر تشہد کے نماز پڑھتا آ رہا تھا، تو اس کی نماز تو مانی جائے گی، نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ قبول کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ لیکن ان چیزوں کو جو اہم چیزیں ہیں ان کو نماز میں اگر ہمیں نہیں یاد ہیں تو یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نماز کا جو خشوع خضوع ہے وہ باقی رہے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔